سجدے کی دعائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب عز وجل واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم. خبردار، میں رکوع اور سجدے میں قرآن حکیم پڑھنے سے منع کیا گیا ہوں، پس تم رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں خوب دعا مانگو، تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی، یعنی قبول کی جائے گی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھتے، سبحان ربی الاعلی، یعنی میرا بلند پروردگار پاک ہے ہر عیب سے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھا اس نے سجدہ پورا کیا، مگر یہ ادنا درجہ ہے. یہ کس نے فرمایا ادنا درجہ ہے؟ کس کا فرمان ہے ادنا درجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ حدیث بیان ہو رہی ہے. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. چوتھی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. کیا معنی اس کا؟ میرا بلند پروردگار پاک ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں. اب آپ دیکھیں پہلی اور دوسری تسبیح میں کیا فرق ہے؟ وبحمدہ کا اضافہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل کر کر کے دعائیں پڑھیں گے. کیوں؟ توجہ رہے. جی ہاں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اب آپ کا سوال کیا آئے گا؟ 3 دفعہ پڑھیں، پہلے وہ پڑھیں اور پھر یہ پڑھیں، یا پھر دونوں پڑھ سکتے ہیں؟ ایسے سوال کب ذہن میں آتے؟ ایسے سوالوں کی کوئی وضاحت کی نہیں گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. ہمیں کیوں سوچتے ہیں ایسے سوال؟ کوئی وجہ بتائے گا؟ ہاں؟ ایسے سوال کیوں سوچتے ہیں؟ ہماری توجہ زیادہ تعداد کی طرف ہمیشہ رہتی ہے. ذکر میں بھی ہر چیز میں تعداد ہمیں بہت امپورٹنٹ لگتی ہے، کیونکہ ہم ذکر کو کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ منتر میں کیا ضروری ہوتا ہے؟ تعداد ضروری ہوتی ہے. ہمیشہ کوالٹی پہ جائیں. کوالٹی سے کہا ہوا ایک لفظ جو ہے وہ بھی بہت بڑا ہو جائے گا، اور بے روح ہزار پڑی ہوئی دفعہ چیز بھی بے فائدہ ہے. ہم نے اصل میں اس کو ریچول بنا لی. اب دیکھتے ہیں کہ سجدے میں دعائیں کیسے. اب جو ہی دعا کا لفظ آتا ہے تو وہ جو تصویریں دکھا کے ہمیں ہر وقت دعا کا لفظ آتے ہی ہمارے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہاتھ کھڑے کیے بغیر دعا ہو ہی نہیں سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا کے وقت ہاتھ نہیں کھڑے کیا کرتے تھے. اس طرح تو پھر ساری نماز میں ہی آپ ہاتھ کھڑے رکھیں گے. استفتاح کی دعا پڑھیں گے اللہم باعث بینی و بین خطایا، تو ہاتھ یہی ہونے چاہیے. سورۃ فاتحہ پڑھیں تو ہاتھ یہی ہونے چاہیے. اور اگر ان فی خلق السماوات والی آیت آخر تک آپ نے پڑھ لی تو اس میں تو بہت ساری دعائیں، پھر ہاتھ یہی ہونے چاہیے. رکوع میں دعائیں پڑھی تو پھر ہاتھ یہی ہونے چاہیے. سجدے میں پڑھی تو پھر ہاتھ یہی ہونے چاہیے. کیونکہ ابھی پیچھے سے سوال آ رہا تھا کہ کیا سجدے میں اگر ہم دعا کریں گے تو ہاتھ سیدھے رکھیں گے کہ الٹے رکھیں گے؟ ٹھیک ہے، مانگنے کے لیے ہاتھ کا استعمال اچھا ہے، مگر شرط نہیں ہے. اصل مانگنا دل میں مانگنا ہے. ذکر ہر حالت میں، دعا بھی ہر حالت میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دعا، اور ہر دعا کے وقت ہاتھ کھڑے کرنا ضروری ہے. چلیے دیکھتے ہیں اور کیا دعائیں پڑھتے تھے آپ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ کہتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح کا پروردگار نہایت ہی پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ کہتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. اے اللہ میرے چھوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ بخش دے. ایک اور دعا، سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت. اے اللہ تیری ہی پاکیزگی اور تعریف ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں فرماتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا
وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وعظم لی نورا. اے اللہ میرے دل، میری بصارت، میری سماعت سب کو منور کر دے، ان سب کو نور سے بھر دے، یعنی ایمان کے نور سے. میرے دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے اور پیچھے ہر طرف نور پھیلا دے اور میری ہدایت کی روشنی بڑھا دے. یہ دعا کئی انداز سے روایت ہوئی ہے جس میں صیغوں کا فرق ہے یا آگے پیچھے بھی کچھ چیزیں ہیں. اور پھر اس میں تو صرف آگے پیچھے اوپر نیچے کی بات ہے. ایک اور جگہ پر کیا آتا ہے؟ وَلَحْمِي نُورًا وَدَمِي نُورًا وَشَعْرِي نُورًا وَبَشَرِي نُورًا وَعَازِمْ لِي نُورًا اللہم آتنی نورا. یہ کیا ہے؟ دعا میں مبالغہ ہے، یعنی اتنا والہانہ پن ہے. اگر آپ دیکھیں کیا اتنا ہی کافی نہیں اللہ مجھے نور دے دے؟ کافی نہیں. اب آپ دیکھیں گوشت، پوست، چمڑے، ہڈی، پٹھے، بال، کان، آنکھ، نیچے، اوپر، دائیں بائیں، آگے پیچھے، ہر جگہ نور کر دے. اور وہ بھی سجدے میں جا کے مانگ رہے ہیں. ہم تو صرف ایک نعرے کی شکل میں سب مل جل کے پڑھ لیتے ہیں اور اسی کو کافی سمجھتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہیں اور بھی پڑھنی. میرا نہیں خیال آپ میں سے کبھی کسی نے سجدے میں پڑھی ہو، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی سنت بھی ہے. پھر ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں سنت نہیں، تو اس لیے کیونکہ سنت ہونے میں بھی کئی چیزوں میں ایسی ریجیڈیٹی اختیار کرتے ہیں کہ پھر لا علمی کے باوجود سٹانچ ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں اللہ کی ذات خود نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ کا دین بھی نور ہے. اس کی کتاب یعنی قرآن کے لیے بھی لفظ قرآن میں نور آیا ہے، ہدم و نور. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے جس کا معنی ہم نے کچھ سے کچھ بنا لیا اور بحث میں پڑ گئے سایہ تھا یا نہیں، ایک اور طلسماتی دنیا بنا لی. حالانکہ نور کا معنی کیا؟ جب قرآن نور ہے تو ہم یہ کہیں گے قرآن کا سایہ کوئی نہیں، ہم اس چکر میں پڑ جائیں گے؟ نہیں. تو بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں ہمیں یعنی اس ساری دعا کے اندر جو اصل روح ہے وہ کیا ہے؟ کس چیز کی خواہش ہے؟ طلب کس چیز کی ہے؟ ذرا آپ نور کو امیجن کر کے اپنی ایک ایک چیز کے لیے نور کی دعا مانگیں. ہر چیز یا اللہ چمک اٹھے. جب آپ کی ہر چیز میں نور ہوگا تو کیا آپ نہیں چمکیں گے؟ جب آپ چمکیں گے تو آپ کی روشنی نہیں پھیلے گی دنیا میں اور آخرت میں؟ کیا پھر جہالت کے اور ظلمت کے اور گناہوں کے اندھیرے نہیں چھٹیں گے؟ چھٹیں گے نا. لیکن ہمارے مانگنے میں والہانہ پن نہیں ہے. ہم سوچ کے نہیں مانگتے. وہ چونکہ ہمیں کلاس میں یاد کرائی گئی تھی اس لیے ہم نے وہ پڑھ لی. ہم کو پتہ قیامت کے دن زمین بھی اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. یہ نور کب آتا ہے انسان میں اور یہ سارا کچھ کب نصیب ہوتا ہے؟ جب بندے کا اپنے رب سے تعلق جڑتا ہے تب یہ نور آتا ہے. یہ مضبوط تعلق کی علامت ہے. اور اللہ تعالیٰ میری ایک ایک چیز بس پھر تیری ہی فرما بردار ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. مسلم ہی کے ریفرنس سے انی کا لفظ ہے کیونکہ میں نے کہیں اور سے یاد کی تو میں انی کے ساتھ ہی پڑھتی. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک. یہ لفظ مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں. واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ میں تیری رضامندی کے ذریعے، تیرے غصے سے، تیری عافیت کے ذریعے، تیری سزا سے، تیری رحمت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں. میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا. تو ویسا ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے. میں تو حق ادا ہی نہیں کر سکتا. سجدے میں اگر آپ یہ دعا پڑھیں نا تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ چھپ رہے ہیں، کہیں چھپ رہے ہیں، بچ رہے ہیں، پناہ لے رہے ہیں. بہت خوبصورت فیلنگ آتی. اور پھر جب یہ کہتے ہیں نا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، یہ کتنی خوبصورت بات ہے نا. اعوذ بک منک، میں تیری پناہ کا طلبگار ہوں تجھی سے. تیرے غضب سے بچنے کے لیے بھی میں تیرے ہی پاس آنا چاہتا ہوں. تیرے سوا کوئی نہیں میرا، تو ہی تو ہے.
حضرت علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ، تیرے لیے میں نے سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیرا فرما بردار ہوا، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی اچھی صورت بنائی، اس کے کان اور آنکھ کو کھولا، بہترین تخلیق کرنے والا اللہ بڑا ہی بابرکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں سجدے کی آیت تلاوت کی تو سجدہ کیا، نماز عشاء میں آیت سجدہ کی تلاوت کی تو سجدہ کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ فرض نماز میں اگر قرآن کا وہ حصہ آپ پڑھ رہے ہیں جس میں آیت سجدہ آ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ وہیں رک کر آیت مکمل کر کے پہلے ڈائریکٹ جا کے زمین پہ سجدہ کر کے پھر کھڑے ہو کر اگلی آیت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت تلاوت کرتے اور سجدہ تلاوت میں یہ پڑھتے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اپنی قدرت اور طاقت سے اسے بنایا، کان بنائے، آنکھیں بنائیں۔ اللہ جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے، بہت بابرکت ہے۔ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم تلاوت کی تو آپ نے سجدہ تلاوت نہیں کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی کیا بھی گیا اور نہیں بھی کیا گیا۔ تو اگر کوئی نہ کر سکے تو گناہگار نہیں، کرے تو بہت ہی اچھا۔ بعض علماء کیوں اس کو واجب کے درجے میں رکھتے ہیں؟ تاکہ لوگ لازمی کیا کریں اور ہر سجدہ درجے کی بلندی کا ذریعہ۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کیا ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی وقت کوئی نہیں بھی کر سکتا تو گناہگار نہیں ہے، ٹھیک ہے، کرنا افضل ہے۔ ہمارے یہاں تو اس کو فرض کے درجے میں لے لیتے ہیں نا، لیکن کوئی نہیں بھی کر سکتا تو گناہگار نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔